کورونا پھر بڑھ رہا ہے، نئے کیسز کی تعداد پھر اوپر جانے لگی ہے، مثبت کیسز کی شرح 5% سے بڑھ گئی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی، عوام نے احتیاط نہ کی تو سخت ترین پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، کاروبار بند کیے جا سکتے ہیں، شادی ہالز، ریسٹورنٹ، سنیما گھر اور مارکیٹوں کو تالے لگ سکتے ہیں، سیاحت، انڈسٹری اور مذہبی سماجی سرگرمیاں پھر پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں، بڑی عید پھیکی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کورونا کی سب سے مہلک اور سب سے تیز بھارتی قسم کی زد میں ہے، اور اگر خطرناک بات یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد افراد کی ویکسینیشن اور SOPs کے باوجود کورونا ویکسینز اور کورونا کیسز اوپر جا رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے نئے کورونا کیسز 1.5 سے 2,000 تک پہنچ چکے تھے، جو آج ایک دم بڑھ کر 2,500 سے بھی بڑھ گئے ہیں، جو 29 مئی کے بعد یعنی 1.5 ماہ کی سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے، اور چند روز بعد عید ہے۔ اگر کیسز میں اضافے کی یہی رفتار رہی تو عید پر صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی ہے، بلکہ NCOC کے سربراہ اسد عمر تو کہہ چکے ہیں کہ اگر حالات کنٹرول نہ کیے گئے تو پاکستان کو بھارت جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے حکومت اندیا دے رہی ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو ڈیلٹا ویریئنٹ کورونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ ابھی تک سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی ہے، لیکن اب ڈیلٹا ویریئنٹ کی شرح ہر ہفتے بڑھ رہی ہے۔ اگر صورتحال کنٹرول میں نہ رہی تو دوبارہ لاک ڈاؤن بڑھ سکتا ہے، بہت زیادہ تباہی مچا سکتی ہے، بیکاز اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کافی مختلف ہیں پچھلے والے ویریئنٹ سے، اور تقریباً یہ جو چائنیز ویریئنٹ ہے اس سے 200% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے یہ، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دیگر ممالک کی طرح کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے؟ اگر ہم نے احتیاط نہیں کری تو پڑ سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ ایسی سچویشن نہ ہو۔ ایک جانب NCOC اور کورونا ٹاسک فورس کے سربراہان صورتحال کی سنگینی سے خبردار کر رہے ہیں، دوسری جانب معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عید پر پابندیاں لگائی جا سکتی۔ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ کراچی میں بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کے مزید 65 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی لیے سندھ حکومت نے کئی شعبوں پر دوبارہ پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کیسز بڑھنے کی وجہ سے 6 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا چکا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو تعلیمی ادارے دوبارہ بند کر دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنے ہمارے پاس دن ہے یہ سارے ہم یوٹیلائز کریں، کیونکہ یہ کووڈ کا پتہ نہیں چل رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہ بڑھتا ہے تو پھر تو obviously اسکول بند کرنے پڑیں گے۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی دن ہمیں مل رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم بچوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اسکول بند کرنے کی۔ اس وقت پاکستان کورونا کی سب سے مہلک اور سب سے تیز بھارتی قسم کی زد میں ہے۔ بھارتی قاتل قسم کا پھیلاؤ مسلسل تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکے گا؟ حکومت SOPs پر عمل کیسے یقینی بنائے گی؟ بات کریں گے کورونا ٹاسک فورس کے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے اس کا؟ کیا ہم ایک دفعہ دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سب سے خطرناک لہر جو ہے وہ اس وقت ڈیلٹا وائرس کی ہے۔ پہلے چائنیز وائرس آیا تھا کووڈ-19، پھر الفا آیا، پھر بیٹا آیا، پھر گاما آیا، اس کے بعد اب جو ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس، اور جو ہم نے انالیسس کی ہے یہاں پہ ہماری لیبارٹری میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے کراچی یونیورسٹی میں، میری ہی لیبارٹری میں، تو پتہ ہی چلا ہے کہ اب تقریباً 60 سے 70 یا 75% سیمپلز جو کووڈ کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں، ان میں تقریباً 65 to 70% جو ہے وہ ڈیلٹا وائرس کے ہیں، یعنی کہ اتنے پرانے وائرس کو دبا دیا ہے۔ اور یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ اب زیادہ تر وائرس جو پایا جا رہا ہے کم از کم سندھ میں اور کراچی میں وہ ڈیلٹا وائرس ہے، اور یہی صورتحال دوسری جگہوں پر ہوگی غالباً۔ اور جن جن ممالک میں یہ آیا ہے جیسے بنگلہ دیش اور ہندوستان اور انڈونیشیا، وہاں پہ ایک بہت ہی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے ان ممالک کے اندر۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں بھی اب پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اب چھا رہا ہے اور پرانے وائرس کو دبا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ شاید مجبوری کے طور پہ حکومت کو لاک ڈاؤن کی طرف، اسمارٹ لاک ڈاؤن تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اور زیادہ بڑے لاک ڈاؤن کی طرف مجبوری میں جانا پڑے اس سے پہلے کہ یہ آگ کی طرح زیادہ پھیل جائے، کیونکہ
یہ خاصا مختلف ہے پچھلے ویریئنٹس کے مقابلے میں، کیونکہ بہت جلد زور سے بائنڈنگ کرتا ہے یہ، جو اس کے اندر کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں اس بال کے اندر، مالیکولر بال کے اندر، تو یہ بہت آسانی سے انسانی خلیے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کروڑوں کاپیز اپنی بناتے ہیں، حملہ بہت جلدی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بلیک فنگس اور دوسرے بھی ایسوسیٹڈ انفیکشن ہیں وہ ساتھ ہو جاتی ہیں. تو بہت ہی خطرناک چیز ہے جو اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہم. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ویکسینیشن تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ صرف 2 کروڑ ویکسین لگی ہیں، 22 کروڑ افراد ہیں ہمارے یہاں، 20 کروڑ ان ویکسینیٹڈ افراد ہیں. تو جواب صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط. خاص طور پہ جو بقرعید آ رہی ہے اس میں تو بالکل ہی آپ کو الگ رہنا ہے، لوگوں سے بالکل نہیں ملنا، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بہت تیزی سے پھیلے گا اور بہت زیادہ اموات ہوگی اس کی.